اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر۔ آج کے میرے موضوع ہے جی نام نہاد مناظر اسلام حنیف قریشی صاحب۔ 26 نومبر کو مناظرے کے نام پہ جب یہ ڈرامے بازی کرنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کی بند اکیڈمی کے باہر جب یہ گئے اور وہاں پہ جا کے ہیرو بن کے واپس آئے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ ایک ہمامی مناظرہ ہے، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں آپس میں، یہ ایک دوسرے کو صرف سوشل میڈیا کی زینت بننے کے لیے، اپنی گری ہوئی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے اسٹوڈنٹ بچائے اور اس نے اپنی گری ہوئی شہرت بچائی۔ اس نے یوں اپنی گری ہوئی شہرت بچائی کہ یہ اپنی ایک عادت کی وجہ سے جو مجبور ہے، جو صحابہ کرام کا بغض اس کے دل میں ہے، جو آئے دن مطلب کسی نہ کسی موقع پہ جو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زبان پہ آ ہی جاتا ہے، پھر اس کو سلپ آف ٹنگ کا نام دے کے، ٹھیک ہے، کہ اہل سنت کی نظر میں یہ اپنا وقار بہت مجروح کر چکا تھا۔ اس نے پھر انجینئر محمد علی مرزا سے رابطہ کیا اور اس نے بھی کہا کہ میں نے جو عمران خان کی مخالفت کر دیا اس وجہ سے میری بھی شہرت گری پڑی ہے، تو تم آ جانا، میں نے کون سا بیٹھ جانا ہے تمہارے سامنے، مناظرہ تو ہونا نہیں ہے، کم از کم تم بھی ہیرو بن جاؤ گے اور اپنے اسٹوڈنٹس کی نظر میں بھی ہیرو بن جاؤں گا۔ حق کا زور ہوتا ہے، باطل کا صرف شور ہوتا ہے۔ 26 نومبر کو صرف شور تھا، اور 26 دسمبر کا جو دن ہے وہ تو ظاہر ہے بھائی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو حق و باطل میں فرق کا ایک دن ہے، اور اس دن تو پتہ لگ جانا ہے کہ یار کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ میں ظاہر ہے اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 26 دسمبر تک یہ ممکن ہے کہ میری ویڈیو جو ہے یہ منظر عام پہ آ جائے، ممکن ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان دونوں کے ٹکڑے مشترکہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ایک ہی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، دونوں کا کام ایک ہی۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا، میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی گری ہوئی شہرت کو بچانا ہے، یہ آپ کا جو وقار مجروح ہوا ہے نا اہل سنت میں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ بچانا ہے نا تو سچے دل سے، صدقے دل سے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ بھائی، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ساتھ غداری چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر مانگے عزت دے دے گا، میں تو گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں۔ یہ جو تم جگہ جگہ لیے پھرتے ہو نا، یہ عزت نہیں ہے میرے بھائی، یہ شہرت ہے۔ عزت تو اس کو کہتے ہیں جو امام جلالی کی آج لوگوں کے دلوں میں الحمدللہ موجود ہے۔ تمہارا اتنے پروپیگنڈے کیے، تم نے اتنا کچھ کیا، پھر بھی تم اس بندے کو اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکے۔ کیوں نہیں ہلا سکے؟ وہ کہتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں ماجی قلے تے زور دینی ہے، ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والوں کا قلعہ بہت مضبوط ہے الحمدللہ۔ ہم جس کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ، وہ کھونٹا سیدی اعلیٰ حضرت کا کھونٹا ہے الحمدللہ۔ تو 26 دسمبر آ گیا ہے جناب، آپ کو اہل حق نے چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آؤ اور آ کے ہمیں فیس کرو، کیونکہ آپ جگہ جگہ لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ او جی یہ تو جناب سیدہ پاک کے گستاخ ہیں، یہ تو انہوں نے تو سیدہ پاک کی شان میں گستاخی کی، اور پھر جب ان کے الفاظ کوٹ کرتے ہیں تو غلطی کا لفظ آپ اس میں اضافی ملاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو آپ لوگوں کی 2 نمبری ہے، آپ پہلے یہ آپ شروع سے آپ اس 2 نمبری کو لیتے آ کے پھر رہے ہیں، ورنہ میں آپ کو صحیح ایمانداری سے بتاؤں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر ایک رافضی سے بات کرتے ہوئے یہ اس بات کا اظہار آپ کر چکے ہیں کہ ہمارے بندے نے سیدہ پاک کی شان میں گستاخی نہیں کی، لیکن پھر بھی تم لوگوں نے اس بات کو اتنا بڑھایا، اور یہ آپ کے پینترے بدلنا میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ یہ آپ جس طرح پینترے بدلتے ہیں نا، کہ جب مولانا الیاس قادری صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو آپ کو پیٹ میں مروڑ پڑے اور آپ نے آ کے کہا جی سارے ہی جنتی ہیں، وہ جی سارے ہی جنتی ہیں، یہ سارے کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ اچھا پھر ہمارے مفتیان کرام نے قرآن کی نص سے ثابت کیا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، ان کا نہیں میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، یعنی صحابہ تو سارے جنتی ہیں۔ اچھا بھائی پھر آپ کا اختلاف کیا ہے؟ میرا اختلاف تو یہ ہے کہ یہ امام حسن اور امام حسین کو کہیں کاٹنے کی سازش تو نہیں ہے۔ اچھا لو جی، مولانا الیاس قادری صاحب نے نعرہ لگا دیا حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، تو اب ان کے پیٹ میں پھر مروڑ اٹھا، انہوں نے کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس چیز سے اختلاف نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں حسن و حسین جنتی، جنت تو بنی جناب اہل البیت کے لیے ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب حسن و حسین جنتی جنتی؟ ہمیں تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ہمارے کہنے کے وہ محتاج ہیں؟ ہمارے نام لینے کے محتاج؟ او بھائی ایک جگہ تے بیٹھ جا، کوئی ایک گل کر، سانو دس دے تینوں مسئلہ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا نام نہیں لے سکتے، ہم تو نام نہیں لے سکتے۔ اچھا کیوں نام نہیں لے سکتے؟ دیکھیں ہمیں کیا پتا کون سا جنتی ہے کون سا جہنمی ہے، کون صحابی رہا کون صحابی نہیں رہا، ہمیں تو کسی کے ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جس کا نام لیا ہم تو اس کو جنتی کہتے ہیں۔ اچھا بھائی اب جس کا نام نہیں لیا تو ہم اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں بھائی آپ کی اس بات پہ آ گئے، تو پھر نکالی زیغم الاسلام نے الحمدللہ شمشیر اعلیٰ حضرت، اور نکال کے تمہاری گردن پہ رکھ کے بتایا اچھا اگر تم نام کی بات کرتے ہو پھر تو حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے نہیں کہا، اور جس پہ تم بہت پھدکتے ہو اور اہل سنت کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، علماء اہل سنت کے عقیدے کو تم چیلنج کرنے کے لیے، ان کے اوپر لان تان روافض سے کروانے کے لیے تم ایمان ابو طالب پہ بہت زیادہ اچھلتے ہو کہ حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہے، وہ تو تمہیں دشمنی ان سے اس وجہ سے ہے کہ وہ علی کا باپ ہے معاذ اللہ، اس طرح کی تم باتیں بیٹھ کے میڈیا پہ کرتے ہو، تو مجھے بتاؤ حضرت ابو طالب کا نام حضور نے کہاں لے کے کہا کہ وہ جنتی ہیں؟ جواب دو اس بات کا۔ اب تم آتے ہو ادھر تو کہتے ہو جی میرے سامنے جو بڑبڑ کر رہے ہیں میرے خلاف آ کے یہ جو بیان بازیاں کر رہے ہیں وہ تو کہیں سے سند یافتہ نہیں ہے۔ او بھائی جی سند کتوں آگے وچ جواب دیو، اور سر جی سند بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تمہارے سے ہم جواب مانگ رہے ہیں، ہمیں جواب دو۔ تم نے کہا جی صحابہ کرام کا نام نہیں لے سکتے، تو حضور علیہ السلام نے تو ان نفوس قدسیہ کا نام بھی نہیں لیا، کیا تمہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو جب مظفر شاہ جی کی ایک سید زادے کی تلوار دیکھی چمکتی ہوئی، نہیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صحابہ کرام کا نام نہ لیں۔ اچھا بھائی پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں کھل کے بتاؤ بھائی، ایک باری دس دے تینوں کی مسئلہ ہے، پیڑ کہندی ہے تینوں؟ اور جی دیکھیں جی مجھے تو مسئلہ یہ ہے، جی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لے کے کہتے ہیں نا کہ فلانا بھی جنتی فلانا بھی جنتی، تو ساتھ یہ بھی کہیں کہ پھر ہر دشمن علی لعنتی لعنتی، سبحان اللہ
سبحان اللہ جی, ہم سمجھ گئے آپ کو درد کہاں پہ ہو رہا ہے. ہاں ہم پہنچ گئے جنگ صفین میں, الحمدللہ ہم وہیں کھڑے تھے. تو ٹھیک ہے, ہمیں منظور ہے الحمدللہ, ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. لیکن رک جائیں, آپ بھی نام لے کے کہیں گے ہر دشمن معاویہ لعنتی لعنتی, ہر دشمن ابو سفیان لعنتی لعنتی, ہر دشمن ہندا لعنتی لعنتی. بسم اللہ پڑھو تسی سبحان اللہ, آپ وہاں سے نعرہ لگائیں, ہم یہاں سے نعرہ لگاتے ہیں الحمدللہ, اور ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں الحمدللہ, کیونکہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دشمن نہیں مانتے. یہ آپ کی خباثت ہے, یہ آپ کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے, جو آپ بار بار نکال کے لوگوں کو کہتے ہیں نا, او جی یہ اس یوں نہیں کرتے تو یوں نہیں کرتے تو اینج نہیں کرتے. اب جہاں کہیں تمہیں الفاظ نہیں ملتے تو تم چاں چیں کر کے پھر لوگوں سے داد بھی لینے کے اشارے کرتے ہو. بھائی کیا کر رہے ہو تم نے؟ اپنے آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کے دامن سے دور کر کے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے یار؟ نہ تم 3 میں ہو, نہ تم 13 میں ہو, نہ 19 میں ہو, نہ 20 میں ہو. تم کون ہو یار؟ کھل کے سامنے آؤ. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں یار. یہ تم نے کیا اپنا معاملہ بنایا؟ میں علماء اہل سنت سے یہ عرض کروں گا بڑی ادب کے ساتھ میں کہوں گا, مرزا جیلمی گیا کام سے گیا, وہ خلاص ہے, ختم ہے, وہ ٹھنڈی راکھ ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس راکھ میں کچھ بھی نہیں بچا. اس بندے نے جتنا ذلیل ہونا تھا وہ گیا, وہ لے کے پھرتا رہے اب اپنی کتابیں اور اپنے دلائل, اور چھوڑ دیں. لیکن یہ بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, مرزا جیلمی کا ماسٹر مائنڈ مرزا جیلمی سے زیادہ خطرناک یہ حنیف قریشی شخص ہے. اس بندے کا رد کریں, کیونکہ یہ بندہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے ہم اہل سنت کے صفوں میں گھسا ہوا ہے. دونوں کے موقف ایک, دونوں کے ٹکڑے ایک, دونوں کی بکواسات ایک, دونوں کا جو پوائنٹ ہے, جو نشانہ ہے, ٹھیک ہے, دعوت اسلامی وہ بھی ایک. ٹھیک ہے, تمہیں اور کوئی بات نہیں ملتی تو تم مڑا کے ساری باتیں لا کے دعوت اسلامی کے اوپر فٹ کر دیتے ہو. اور تم مظفر شاہ کے بارے میں کہتے ہو کہ اس کی سند کہاں سے ہے. میں تمہیں بتاؤں گا مظفر شاہ کی سند کہاں سے ہے انشاءاللہ. تمہیں ثبوت کے ساتھ میں بتاؤں گا مظفر شاہ کو. نا تم مظفر شاہ کی جوتی کے نیچے لگی ہوئی خاک کے کروڑویں حصے بھی نہیں ہو. بات کرتے ہو ایک سید زادے کے بارے میں, یہ تمہاری آل رسول سے محبت ہے. کہتے ہو ہم تو آل رسول کے نوکر, ہم تو آل رسول کے غلام. یہ تم آل رسول کے غلام ہو. تم آل رسول سے ان کے علم کی سند مانگتے ہو. روز قیامت تم رسول اللہ علیہ السلام کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ سید زادے سے تو اس کے سید ہونے کی سند مانگی جائے تو رسول اللہ علیہ السلام خواب میں آ کے منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے کس حیثیت سے میرے بیٹے سے میری سند مانگی کہ تو اپنے سید ہونے کی سند بتا؟ تو ایک سید زادے سے, ایک اتنے بڑے عالم دین سے, جس نے کفر کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں, جس نے تفضیلیت کی, رافضیت کی, خارجیت کی, نسبیت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا, تو اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے عالم ہونے کی سند کون سی ہے؟ بتا. اگر رسول اللہ علیہ السلام نے کل بروز قیامت تیرے حلالی ہونے کی سند مانگ لی تو کیا سند پیش کرے گا رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے؟ شرم کر, شرم سے ڈوب مرو. ایک سید زادے عالم سے تم اس کے علم کی سند مانگتے ہو, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. ساری حرکتیں تمہارے میں انجینئر والی ہیں یا انجینئر میں تمہارے والی ہیں. 26 نومبر کی بات پہ وہ بھاگا تھا, 26 دسمبر پہ تم بھاگ گئے. اور سیم وہی موقف ہے تمہارا جو مرزا جیلمی کا مناظرے کے وقت تھا. وہ بھی کہتا تھا اپنے بڑوں کو نکالو. او بھائی, بڑوں کو نکال کے تو نے کیا کر لینا؟ آپ ہی جیلمی کو کہتے تھے نا جی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بڑوں کو نکالنے والی. میں جا رہا ہوں جناب, مجھے حسین الدین شاہ صاحب نے اجازت دی ہے, وہ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے بھی استاد ہیں, انہوں نے مجھے اجازت دی ہے, میں آ رہا ہوں تمہارے پاس آ کے مناظرہ کرنا, میرے ساتھ مناظرہ کرو. تو اس کو بھی تم کہتے ہیں نا کہ یار ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے, تیرا تو یوں بنتا ہی جناب مفتی منیب الرحمان, اس نے بھی چول ماری, تم نے بھی چول ماری. او جی میں بات نہیں کروں گا. کیوں جی؟ میں جلالی صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہوں گا. کیوں جی جلالی صاحب سے کیوں بات کرنی ہے؟ کیونکہ جی گستاخی انہوں نے کی ہے سر. جب انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ میری شکست ہے, اگر میرے شاگرد شکست کھا جاتے ہیں, آؤ سامنے بیٹھو بات کرو, مسئلہ ختم کرو. تم امت سے مسئلہ ختم کرنا چاہتے ہو نا, تو آ جاؤ آگے بیٹھ جاؤ. یہ 3rd کلاس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ 3rd کلاس قسم کی آگے تم شرائط کیوں رکھ رہے ہو بیچ میں؟ او جی نہیں میں نے سامنے نہیں آنا. کیوں نہیں آنا بھائی سامنے؟ سیدھا کہہ دو کہ تمہارے میں جرت نہیں ہے سامنے آنے کی. اگر تم شاگردوں سے ہار گئے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ بچنا تو تم نے جلالی صاحب کی تلوار سے بھی نہیں ہے. اور اس موقع پہ آ کے تم جلالی صاحب کا تقاضا کر رہے ہو کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یار جلالی صاحب اس وقت بیمار ہیں, ان کو آپریشن ہوا ہے اتنا سیریس, 3 مہینے کے لیے ان کو ریسٹ دیا ہوا. یہ تم نے تو بالکل اعلیٰ حضرت کے دور کے وہابیوں والا کام کیا ہے. میں تو یہاں پہ ناظرین کو بلکہ وہ واقعہ سنانا چاہوں گا. وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی اعلیٰ حضرت کو کچھ بد مذہبوں نے, کچھ وہابیوں نے چیلنج کر دیا, مناظرہ کر دیا. اعلیٰ حضرت بھی ان دنوں بیمار تھے اور ڈاکٹر نے ان کو منع کیا تھا کہیں آنے جانے سے. اچھا یہاں سے مناظرے کا چیلنج کر دیا اور وہاں سے جا کے ڈاکٹر کو کہہ دیا کہ دیکھیں بات سنیں, حضرت کو وہابیوں نے چیلنج کر دیا ہے مناظرے کا, تو وہ کہیں اٹھ کے مناظرہ کرنے چلے جائیں گے, ان کی طبیعت ایسی ہے آپ نے ان کو جانے نہیں دینا. وہی سیم کام اس نے کیا, چلاکی چلی. کیا کیا جی؟ جب جلالی صاحب جیل میں تھے, جناب بتاؤ کس کورٹ میں آنا ہے, میں آ کے مناظرہ کروں گا. اچھا جلالی صاحب جب باہر آ گئے, انہوں نے کہا ہاں دسو کدھر ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ جیسے کھوتے کے سر سے سینگ نہیں غائب ہوتے, ایسے قریشی صاحب غائب ہوئے اور پھر آ کے پیار محبت کی باتیں ہوئی ہیں. نہیں ہمارے تو ویسے ہی جناب چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, ہم تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. انجینئر صاحب کو ہم کہیں گے انہوں نے مناظرہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی, اب جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں جی جا کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, ہمارا ان سے ایک مسئلے میں اختلاف ہے, ہمارا باقی مسائل میں ان سے اختلاف نہیں ہے. تو سر جی 3 سال کے اندر تسی آم چ اوپر ایسو. جب آپ کو جلالی صاحب بلا رہے تھے کہ جناب آؤ آ کے بیٹھو میرے ساتھ بات کرو, جو تم اتنی چاں چاں کرتے تھے, اتنا پھڑکتے تھے, آؤ بیٹھو بیٹھو میرے سامنے آ کے بات کرو, اس وقت تم کدھر تھے؟ پھر جلالی صاحب اب ہسپتال میں گئے ہیں تو تم پھر بل سے باہر نکل آئے ہو. وہ جی میں مناظرہ کرتا ہوں, فلانی جگہ پہ آ جائیں, فلانا کر لیں جی, مجھے بتا دیں. اب تمہیں پتا جو ہے یار اس نے آنا نہیں. اکیڈمی کے باہر بھی تم اس لیے گئے, تمہیں پتا تھا انجینئر نے باہر نہیں آنا. چلو کم از کم اسی تو ہیرو بنی ہے نا. میں تمہیں بتاؤں اگر تم ان کو بچہ سمجھتے ہو نا, تمہارے لیے یہ بدرجہ اولا شرم کا مقام ہے کہ تم مناظرے سے نہ کرو. اگر تم غیرت والے بندے ہو نا, کہیں پہ اگر تھوڑی بہت کہیں ایران کے ٹکڑے اگر کسی کھانچے میں تمہارے نہیں گھسے اور وہاں پہ غیرت کی کوئی رمک باقی رہ گئی ہے نا, ٹھیک ہے, اس غیرت کی رمک کو ذرا سی چنگاری دو اعلیٰ حضرت کے نام سے. ہو سکتا ہے تمہیں شرم آ جائے, ہو سکتا ہے تمہیں غیرت آ جائے. تم یہ کہتے ہو کہ مدینہ شریف کا ٹکٹ میں دوں گا, اور وہ سیدہ پاک کے روزے پہ جا کے معاذ اللہ معافی مانگے, انہوں نے سیدہ پاک کی شان میں گستاخی کی ہے. اور بدبخت تو بتا, تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ کتنی دفعہ حاضر ہوا ہے؟ تو نے کتنی دفعہ معافی مانگی ہے؟ تو بتا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ تو نے کتنی دفعہ جا کے معافی مانگی ہے؟
बता तूने रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके कितनी दफा माफी मांगी है कि मैंने आपके सहाबियों के बारे में जबान दराज की है? किस मुंह से तुम मुतालबा करते हो कि वो जाके सैयदा पाक से माफी मांगे? ओए बदबख्तो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े तुमने आलिम दीन को सैयदा पाक का गुस्ताख डिक्लेयर किया हुआ है, और तुम में से कोई एक भी मर्द का बच्चा अभी तक मैंने नहीं देखा कि जिसके अंदर इल्मी गैरत हो, शर्म हो, कि जो उसके सामने बैठ के जाके उससे बात ही कर ले। पिछले कई सालों से वो मर्द मुजाहिद तुम्हें ललकार रहा है कि अगर वाकई तुम्हारे में कोई मर्द का बच्चा है और मुझे हक पर नहीं समझता तो आ जाओ मेरे सामने बैठ के बात करो। बड़े बड़े चिट्टी दाढ़ियों वाले मैंने उसके सामने बेबस देखे। और अब किस किस्म की जिल्लत और किस किस्म की शिकस्त के मुंतजिर हो तुम मुझे बताओ। करोड़ों की शख्सियत थी तुम्हारी, कौड़ियों के भी नहीं रहे तुम। अहले सुन्नत ने तुम्हें धुतकार दी है। ये चंद जो लोंडे लफाड़े तुम्हारे इर्द गिर्द उठा के तुम्हारे ऊपर जो फूल फेंक रहे होते हैं ना, ये फूल की पत्तियां नहीं है, ये आग के शोले, आग के अंगारे हैं। खुदा की कसम, अगर हकीकी इज्जत चाहिए ना तो आला हजरत की बारगाह में अकेले में बैठो। और तुमने आला हजरत का क्या हया करना? तुम तो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के गुंबद के सामने खड़े होकर तौबा करके आए और वापसी आके फिर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में इशारतन किनायतन गुस्ताखी कर दी तुमने, और सहाबा इकराम को तुमने जन्नती मानने से इनकार कर दिया। तुम कहते हो जी नाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको कहा जन्नती, हम तो उन्हीं को जन्नती कहेंगे जो सहाबी हैं हम उनके। ओ भाई बता, किसके बारे में तेरा गुमान है कि ये सहाबी नहीं है? खुल के बता। हमें तो कहता है ना वो जी ये नारा क्यों नहीं लगाते कि जी हर दुश्मन अली लानती लानती। तू मुझे बता ना, तू दुश्मन अली किसको समझता है? बोल। ओ जी जो भी है, ओ जी जो भी है तो ठीक है, फिर तू खुल के कह कि हजरत अमीर मुआविया का दुश्मन भी लानती लानती। वो जो भी है, वो बेशक तू ही है, फिर तू भी लानती। खुल के क्या, जो सहाबा का दुश्मन है, जो किसी एक भी सहाबी का दुश्मन है बशमूल हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफयान, हजरत हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, लानती है। क्या खुल के, जुर्रत कर, तो कभी भी नहीं कहेगा। और आखिर में मैं हनीफ कुरैशी साहब से कहूंगा कि सर अगर आप में वाकई ही कोई गैरत है ना, आप में शर्म है, तो 26 दिसंबर को इन नौजवानों का सामना जरूर कीजिएगा। और अगर आपने सामना ना किया ना तो खुदा दा वास्ता है फिर कोई फुल्ला दा हार लगा अपने गले च ना पाए, फिर कहीं चार अपने लोंडे लफाड़े खड़े करके अपने ऊपर फूल फेंकवा के कहीं हीरो बनने की कोशिश ना करना, मजीद जलील होगे। 26 दिसंबर को तुम जलाली साहब के शागिर्दों के सामने ना बैठ सके ना तो दोबारा उस मर्द मुजाहिद के बारे में जबान खोलने से पहले 10 दफा सोचना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक व बातिल में फर्क करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जितने भी ईरानी टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत दे, और अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला गारत फरमाए इनको, मसलक आला हज़रत में हमें मजबूती से कारबंद रखे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।